تم کو یہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، کچھ لوگ روکتے ہیں، کچھ لوگ، تو اس لیے اس کا تحمل چاہیے، تم کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ نصیحت آمیز خطاب فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی کائنات کے مولا و سردار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے زندگی میں اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا مسجد کے تعمیر میں تعاون کرتا ہے، مدد و نصرت کا ہاتھ بٹاتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت میں محل بنا کر تیار کریں گے اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارے جناب ہاشم صفدر صاحب اور ان کے علاوہ پورے باشندگان محلہ نے اس ادارے کے لیے اور اس مسجد کے لیے، اس اللہ کے گھر کے لیے، بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ یہ رسول اللہ کا گھر ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، جہاں نماز کے لیے آدمی دل لگاتا ہے، نماز کے لیے سر بسجود ہوتا ہے، اسے اس جگہ کو اللہ کہتے ہیں میرا گھر ہے، میرا دیار ہے۔ اور ایسے دیار میں آدمی اگر آتا ہے اور سر جھکاتا ہے، سر نگو ہوتا ہے، اپنے جبیں کو خم کرتا ہے اور اپنے سر کو جھکاتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ ایسے بندوں سے، ایسے انسان سے خوش ہوتے ہیں اور اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ مسجد کا پہلا نشست ہے اور افتتاحی پروگرام ہے۔ یہ نئی مسجد عصر سر رسالوں محلے میں یہ مسجد کی تعمیری کام مکمل ہوئی ہے اور اس کے افتتاح کے لیے پورے عصر سر 14 محلے کے مقتدر و معتبر حضرات علماء کرام کا عروج و مسعود ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عدنان صاحب قاسمی، حضرت مولانا خیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت مولانا بلال صاحب قاسمی، اور اسی طرح حضرت مولانا سید مفتی نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی اور دیگر 14 محلے کے بڑے اکابر علماء بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اس لیے میں چند منٹوں کے لیے ہمارے اسی محلے کے ایک عالم دین، بڑے متبحر عالم دین حضرت مولانا عبد المنان صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد عدنان صاحب مسرور عالم عدنان قاسمی دامت برکاتہم نائب معتمم مدرسہ سراج العلوم کو بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا موصوف تشریف لائیں، 5 منٹ کے اندر اپنا تاثرات پیش کریں، اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنى مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، وقت بہت کم ہے، 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میں بہت ہی آپ حضرات کو مبارکباد دوں گا اور جناب ہاشم صفدر صاحب اور ان کے علاوہ جتنے حضرات اس تعمیری حصے میں، اس تعمیری کام میں حصہ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گھر ایسا بنائیں گے جنت میں، جو وہ گھر ہوگا اور اس دنیا میں ان کی روپیہ، ان کے مال، ان کی دولت جن کو اللہ نے اللہ کے گھر میں انہوں نے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ بڑی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں۔ دوستو بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا کہ یہ مال، یہ جان کچھ ہمارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جان، یہ مال سب میرا ہے، میں نے اس کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ لہذا مسجد بن گئی ہے، بہت ہی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے، اس کا بھرنا بھی ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، مسجد تو بنا دی سب بھر
دوستو بزرگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد ہمارے لیے بددعا کرے کہ اللہ جس طریقے سے انہوں نے میرے پیٹ کو خالی کر دیا ہے تو بھی ان کے گھر کو ویران کر دے۔ لہذا محلہ رسالہ والوں سے میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں نماز نہ پڑھے جبکہ مسجد قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے گھر مسجد کے قریب ہو اور وہ مسجد کو نماز پڑھنا نہ آئے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ لہذا مسجد کو آباد کرو، نماز کی پابندی کرو۔ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر ہم نماز کو قائم کریں گے دوستو بزرگوں، دین کو قائم کریں گے، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین۔ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین۔ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے دین کے ستون کو ختم کر دیا، دین کے کھٹی کو گرا دیا، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ قرآن کریم میں 21 پارہ شروع ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی آپ نماز کو قائم کیجئے، میں نے جو کتاب آپ پر اتارا ہے اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے۔ دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس نے نماز کو قائم کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نماز ایک آدمی 40 سال سے پڑھ رہا ہے، جو کا تو ہے وہی غریب ہے، کچھ اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہوگا، نعوذ باللہ ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بڑا ہے، اور اللہ وہ ہے جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کا پکڑ بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میری نافرمانی مت کرو، میرا شکر ادا کرو۔ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں تم کو سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ دوستو بزرگوں، صرف آپ حضرات سے یہی میری درخواست ہے کہ خوش نصیب ہیں عصر والے، محلہ رسالے والوں جو ہے، میرا بھی گاؤں اسی محلے میں ہے۔ جناب والد صاحب حضرت رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت نے اسی عیدگاہ میں 14 محلہ عصر کے عیدگاہ میں تقریباً میرے جاننے میں 30-35 سال امامت کی ہے، لہٰذا قربانی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ والد محترم کو جو ہے غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ علماء کرام بہت ہیں، آپ حضرات سے صرف یہی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔